کسی کی خدمات، کسی کی جمہوریت اور کسی کی سینٹ کے اندر کر گئی، کسی کی لیجسلیشن کے اندر کر گئی، کسی کا ڈیلیورنس کے اندر کوئی رول، وہ سب نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ہے نا کہ ایک تجربہ کرتے ہیں، وہ قوم مار کھاتی ہے، پھر دوسرا تجربہ کرتے ہیں، پھر تیسرا تجربہ کرتے ہیں۔ خدا کے لیے تجربات چھوڑ دو، خدا کے لیے تجربات چھوڑ دو۔ اب اس ملک کے اندر سکت ہے، رکشے والا رو رہا ہے، ٹیکسی والا رو رہا ہے، زمیندار رو رہا ہے، کشکار رو رہا ہے، لیبر والا رو رہا ہے، کون ہے جو نہیں رو رہا؟ سرکاری ملازم رو رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ کیوں تجربات کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کے تجربات کے پیچھے مت جاؤ، اس ملک پہ رحم کرو، اپنی نسلوں پہ رحم کرو۔ ان کی بڑی بڑی گاڑیوں نے، ان کی V8 نے، ان کی لیکسس گاڑیوں نے، ان کے ڈالوں نے، اور ان کے ویگوز نے، اور ان کے ریووز نے، اور ان کے جو ہے گنمینوں نے اس قوم کے خواب بھی آپ سے چرا لیے۔ نئی نسلوں، ہماری نئی نسلوں کے جو خواب تھے یہ کچک کر لے گئے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں خرید لی ہیں، UK کے اندر، برطانیہ کے اندر جائیدادیں خرید لی ہیں، اور کس کس ملک کے اندر انہوں نے جزیرے خرید لیے ہیں اور اپنی اولادوں کو محفوظ کر لیے۔ یہاں تو گیسٹ ہاؤس بنا کے بیٹھے ہیں، یہاں تو آتے ہیں بریف کیس کے ساتھ، گیسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنی نسل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ میرے بھائی پاکستانیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے اسٹوڈنٹس، اسکول کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، میرے جو چھوٹے بچے ہیں، جو میری کالج کے اندر بچیاں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹیز کے اندر بچیاں پڑھتی ہیں، جو لڑکے پڑھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، خدا کے لیے سراج الحق کے ساتھ بالکل واضح بات ہے، میرٹ پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ میں میرٹ پہ بات نہیں کرتا، بالکل آپ ساتھ دیں، لیکن اگر آپ میرٹ کی بات کریں گے، میرٹ کی، انصاف کی، عدل کی، تو پاکستان میں آپ کو سراج الحق کو ووٹ دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی مولوی کی باتوں میں آ گئے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ ملا کا تو پیٹ کا مسئلہ ہے، اس کا تو اس ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو اپنے فقہی مسائل کے اندر سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کو تو جو ہے وہ صرف اس سے غرض ہے کہ وہ جو ہے اپنی روزی روٹی کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فتویٰ دیے رکھے تاکہ لوگ کسی حق کی طرف نہ جائیں۔ اور اگر آپ پھر بھی عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، آپ نہیں دیکھتے کہ جس کا لیڈر بھی کرپشن سے پاک ہے، آپ نہیں دیکھتے کہ جس کی جماعت کے اندر بھی جمہوریت ہے، آپ نہیں دیکھتے جس کے اندر خاندانی اجارہ داری نہیں ہے، آپ نہیں دیکھتے کہ کس نے ڈیلیور کیا، آپ نہیں دیکھتے کہ اسمبلی میں کون بولتا ہے، آپ نہیں دیکھتے کہ سینٹ میں کس کی آواز درجدار ہے اور قانون سازی میں سب سے آگے ہے، آپ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور آپ کس بنیاد پہ کہ یہ میرا برادری کا ہے، اس نے مجھے نالی بنا کے دی ہے، اس نے میرے گھر کے آگے ٹوٹی لگا کے دی ہے، اور اس نے مجھے کیش دے دی ہے اور ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے وہ ایفیلیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے کتنا لوٹ کیا یار، آپ کو نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کا لوٹ مار اور ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے، بہت اچھی طرح پتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ نون لیگ والے اپنی جائیدادوں میں اضافہ کرتے ہیں اور ملک کو لوٹتے ہیں؟ اور آپ کو جماعت اسلامی کا بھی پتا ہے کہ جماعت اسلامی کرپٹ نہیں ہے۔ جس سے بات کریں نا، جماعت بڑی زبردست جماعت ہے، سراج الحق یار بہت اچھا انسان ہے، یار بڑی خدمت کرتے، یار خدمت بہت اچھی ہے۔ تو بھائی جب سب کچھ اچھا ہے تو پھر آپ ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کوئی مہربانی کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے حال پہ رحم کریں۔ جماعت اسلامی چوری نہیں کرے گی، جماعت اسلامی اپنے صلاحیتوں کی بنیاد پہ، ابھی کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ IT سیکٹر کے اندر جو ہے وہ جماعت اسلامی نے کام شروع کیا اور لاکھوں لوگوں کو ٹریننگ دے کر ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہی ہے، اور اب IT یونیورسٹی کی طرف جا رہی ہے۔ الخدمت کا شعبہ دیکھ لیں، ہاسپٹل کا نیٹ ورک بچھا دیا، اسکولوں کا نیٹ ورک بچھا دیا، زلزلہ آئے، سیلاب آئے، کرونا آئے، کوئی تکلیف آئے، جان جوکھوں پہ ڈال کے بے غرض ہو کر پانی کی ایک بوتل بھی جماعت اسلامی کے لوگ گھر سے لے کر پانی پیتے ہیں کہ کہیں جو امانت ہے ہمارے پاس لوگوں کی دی ہوئی، اللہ کی امانت ہے، نسل سے اور فرقے سے اور مسلک سے اور سیاست سے بالا تر ہو کے انسانیت کی خدمت۔ کسی ہندو کو تکلیف ہے تو محترم سراج الحق کو فون کرتا ہے کہ سراج صاحب میں ہندو ہوں، لیکن پاکستان کے اندر ہندوؤں کو امید صرف سراج الحق سے۔ کوئی عیسائیوں کے گھر جلاتا ہے تو سراج الحق صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے، کوئی بچی روتی ہوئی آتی ہے کہ سراج صاحب میں کرسچن ہوں لیکن میرا گھر جلا دیا گیا، تو سراج الحق صاحب اس بچی کو کہتا ہے کہ بیٹا میں آپ کا گھر بنا کے دوں گا۔ کوئی وہ رانی پور کے بستی کے اندر کسی معصوم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی زینب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی رضوانہ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پہ سراج الحق دن رات بھاگ رہا ہے؟ کبھی رات کو 2 گھنٹے سوتا ہے، کبھی 3 گھنٹے سوتا ہے، اور دن رات بھاگ رہا ہے، اس قوم کے لیے بھاگ رہا ہے۔ کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، اس کے بچے اس طرح بسوں میں سفر کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے۔
لیکن اس کے سب کے باوجود ہم ظالم بنے ہوئے، سب کچھ کے باوجود ہم گاڑیاں گنتے ہیں، ان کے ٹائر گنتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں کس کے پاس ہیں، بڑے زیادہ گن مین کس کے پاس ہیں، اور میرا باپ کس کے ساتھ تھا، میرا دادا کس کے ساتھ تھا، اور ہم نے فلاں پارٹی کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے۔ اب کیا بابا، یہ مسئلہ پارٹی کا نہیں ہے، اب یہ مسئلہ قوم کا نہیں ہے، اب یہ مسئلہ نسل کا نہیں ہے، اب یہ مسئلہ جو ہے وہ گروہ کا دڑے بندی کا نہیں ہے، اب یہ مسئلہ پاکستان کی بقا کا ہے، نئی نسلوں کی بقا کا ہے، پاکستان کو بچانے کا مسئلہ ہے، پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کا مسئلہ ہے۔ یہ نالائق، چور، ڈاکو اور بد کردار اور گندے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ اگلی نسلیں گندے انڈے، کوئی زرداری کا گندا انڈا ہے، کوئی نواز شریف کا گندا انڈا ہے، کوئی پرویز الہی کا ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان کا ہے، اور وہ ان کو شہزادے بنا کر آپ اب مجھے بتائیں بلاول بھٹو کے اندر کون سی خوبی ہے، کون سا میرٹ ہے کہ وہ بڑے بڑے ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کل کا بچہ ہے اور آپ کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ یار ہمارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ بھئی ہم آپ کی نسلوں کے غلام ہیں۔ ہم چلو ٹھیک ہے، کوئی کسی جماعت میں شامل ہو گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ان کی نسلوں کی بھی ہم غلامی کریں، اور کوئی اور اس جماعت میں قابل نہیں ہے، کسی جماعت میں کوئی قابل، جے یو آئی کے اندر کوئی قابل نہیں ہے، اے این پی کے اندر کوئی اور انسان نہیں ہے کہ جو اے این پی کی قیادت سنبھال سکے ان کی نسل کے علاوہ، نواز شریف کے پارٹی کے اندر کوئی ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ہے جو وہاں پہ نون لیگ سنبھال سکے، پیپلز پارٹی کے اندر کوئی بھی انسان کا بچہ نہیں ہے جو وہاں کی قیادت سنبھال سکے۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے ایک ہی ان کا مسئلہ ہے کہ یہ ظالم جو ہے وہ اپنی نسلوں کو جاگیر بنا کر دے رہے ہیں، جس طرح جاگیر جو ہے اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، یہ پارٹیاں بگڑی، اور جاگیر نسلوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کرپشن کی، جائیدادوں کی، ڈکیتیوں کی، ظلم کی، بدماشیوں کی، یہ جاگیر آگے منتقل کر رہے ہیں نسلوں کو، اور ہمارے بچے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ بد کردار لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس قوم کو لوٹتے ہیں، انہی بچوں کو لوٹتے ہیں جو ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے خواب چوری کرتے ہیں۔ خدا کے لیے یا خدا کے لیے آنکھوں سے پٹی اتارو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنی نسلوں کے اوپر رحم کرو۔ جہاں جماعت اسلامی جیسی خوبصورت، پاک، صاف، کرپشن سے فری جمہوریت، جس کے اندر 100% ہو، جس کا لیڈر کے متعلق سپریم کورٹ نے کہا ہو کہ 62-63 پہ اگر کوئی اترتا ہے تو سراج الحق ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ قوم دھکے کھانے کے لیے تیار ہے تو پھر اس قوم کی مرضی ہے۔ ہمارا کام تھا آپ تک اپنی بات اور اللہ کی بات پہنچا دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ سچ کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں، تو ہم نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ پریشانی، یہ پیٹرول میں اضافہ، سب کچھ صرف نااہلیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اگر ہم نے اپنے حصے کا کام کیا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اور قوم کو اس مصیبت سے، اس تکلیف سے انشاءاللہ جماعت اسلامی نکالے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔